الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، قضاء و قدر الہی پر گفتگو کا سلسلہ تھا، اور قضاء و قدر کی تقسیم جو ہے قضاء و قدر علمی اور قضاء و قدر عینی اور حتمی، یہ اختصار کے ساتھ مختصراً ہم نے سامعین کرام کی خدمت میں بیان کر دی. اور آج ہم جو ہے وہ قضاء و قدر الہی روایات میں بھی، معصومین علیہم السلام کی روایات میں بھی قضاء و قدر الہی کے بارے میں، اور دونوں ہی قضاء و قدر کے بارے میں کہ قضاء و قدر علمی اور قضاء و قدر عینی، دونوں کے بارے میں روایات میں اشارے ملتے ہیں. ہم صرف ایک روایت جو ہے وہ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس مسئلے کے اختتام میں جو ہے وہ ایک مطلب مختصر ہمیں پیش کرنا ہے، جو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم اس مطلب کو بیان کر دیں. روایت جو ہے وہ شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کافی میں نقل کی ہے. یہ روایت منقول ہے اور محفوظ کیا ہے انہوں نے اصول کافی کی پہلی جلد میں، اور امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جناب یونس بن عبد الرحمن نے جو ہے وہ امام علیہ السلام سے قضاء و قدر کے بارے میں سوال کیا ہے، اور اس سوال کے جواب میں امام علیہ السلام کا جو جواب ہے وہ جواب میں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور روایت کا میں جواب جو مولا کی طرف سے دیا گیا راوی کو وہ یہ ہے کہ فقال ہی الہندسۃ ہی الہندسۃ ووضع الحدود من البقاء والفناء والقضاء هو الابرام واقامۃ العین. دیکھیے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ قضاء و قدر میں جو ہے وہ بتلایا گیا کہ قدر جو ہے کہ تقدیر جو ہے یہ قدر علمی یا پھر اس سے بڑھ کر قدر عینی بھی، کہ یہ کیا ہے ہی الہندسۃ، یہ دقیق حساب کتاب کرنا ہے چیزوں کا، اشیاء کا. وہ وضع الحدود، اور ان کے لیے حدود اور قیود سب مقرر کرنا ہے، لمیٹیشنز، باؤنڈریز، من البقاء والفناء، کہ کتنی مدت وہ وجود میں آنے کے بعد باقی رہے گی، کس طرح باقی رہے گی، اور کیسے وہ فنا ہوگی، یعنی کیسے اس کا اختتام ہوگا. یہ قدر اور قضاء جو ہے عزیزان گرامی، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ والقضاء هو الابرام واقامۃ العین. تو اس جواب میں فرمایا کہ قضاء جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک محکم کر دینا کام کو، هو الابرام یعنی محکم کر دینا، و اقامۃ العین، پس وہی جو علمی چیز ہے جو اندازہ ٹھیک اندازہ کر کے مقرر فرمایا ہے، اس چیز کو محکم طریقے سے عملی طور پر اس عین کو قائم کر دینا، اس شے کو قائم کر دینا، اقامۃ العین، اور عینیت اور حتمیت کے ساتھ اس چیز کو ظاہر کر دینا، پیش کر دینا، وجود میں لے آنا. یہ مرحلہ جو ہے یہ قضاء، اور یہ جناب اس میں جو ہے وہ دونوں مطلب کی طرف امام علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اور واضح کیا ہے، بہترین انداز سے اس مطلب کو روشن فرمایا. اب میں وہ ایک مطلب جو کوشش کر رہا ہوں کہ آج آپ کے سامنے بیان ہو جائے عزیزان گرامی، وہ یہ ہے کہ دیکھیے قضاء و قدر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قضاء و قدر
یہ ہم نے بتلایا اور اس کے معنی تقریباً ایک حد تک الحمدللہ روشن ہو گئے ہمارے سامعین کے لیے اور ناظرین محترم کے لیے. بات واضح ہو گئی کہ قضاء و قدر، یہ قدر جو ہے مقدر کرنا اور یہ علم الہی میں ہونا، اور علم الہی کے بعد وہ انتہائی مرحلہ اور آخری مرحلے میں اس کا بھی علم، یہ علم کی منزل ہے، اور پھر وہاں پر وہ انتہائی مرحلے کا علم جو ہے وہ قدر عینی، اور اس کے بعد قضا جو ہے وہ قضاء عینی میں بھی یہ حتمیت اور عینیت کہ وہ چیز وجود میں آ جائے اور سامنے آ جائے. تو عزیزان گرامی، یہ قدر اور قضا جو اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے چیزوں کا، اور پھر جب اس کے انتہائی مرحلے کا بھی علم رکھتا ہے اور اس کی تمام جزیات کا بھی کس زمانے میں اس کو وجود میں لانا ہے، اور پھر اس کا فیصلہ کرتا ہے. اور قضا اور اقامت العین اور ابرام، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، یہ قضا و قدر، یہ بات تو روشن ہوئی. اب ایک فرقہ قدریہ کہلاتا ہے، اور قدریہ اب کس فرقے کو کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ بعض جگہوں پر آپ جب مطالعات کریں گے تو ابتدائی مقامات میں، ابتدائی دور میں عزیزان گرامی، یہ قدریہ جو ہے وہ جبریہ کو، یعنی جو جبر کا نظریہ رکھنے والے ہیں کہ انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے اور جو کچھ ہوتا ہے وہ تقدیر الہی سے ہوتا ہے، یہ سب کچھ تقدیر ہے، اللہ نے ایسے مقدر کیا ہے جیسے ہو رہا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو پہلے ان کو قدریہ کہا جاتا تھا. اور اہل تسنن کے روائی ریسورسز جو ہیں روایات کے، اس میں احادیث بھی ہیں عزیزان گرامی کہ جن روایات اور احادیث میں مذمت وارد ہوئی ہے قدریہ کی. لہٰذا یہ بات ہے کہ دھیرے دھیرے کچھ زمانہ گزرنے کے بعد دقیق مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قدریہ ایک دوسرے گروہ پر جو ہے وہ اس کا نام رکھا جانے لگا جبریہ کے مقابلے میں. اور وہ دوسرا گروہ عزیزان گرامی وہ ہے جو قائل ہے اس چیز کا کہ انسان جو ہے وہ اس کو تفویض کر دیا ہے، جیسے مفوضہ کا گروہ اور معتزلہ کے گروہ کا نظریہ ہے کہ اللہ نے تفویض کر دیا. اب اللہ نے جب سپرد کر دیا، اللہ نے اختیار دے دیا، اللہ کے اختیار سے بات نکل گئی. اب انسان ہے جو اعمال کو انجام دیتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب وہ خود کرتا ہے، اور گناہ اس کی طرف منسوب ہیں، یہ اللہ کی مشیت کے دائرے سے باہر ہیں. اب اللہ کا کوئی اختیار معاذ اللہ نہیں ہے. لیکن تو ان کو قدریہ کہا جانے لگا اس معنی میں، اس سینس میں عزیزان گرامی. اس کا میننگ یہ ہوا کہ یہ تقدیر الہی کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں گناہوں کو، انسانوں کے گناہوں کو وہ انسانوں کی مخلوق سمجھتے ہیں، بالکل مکمل طور پہ مشیت الہی کے دائرے سے باہر قرار دیتے ہیں. لہٰذا قدرت خدا سے باہر قرار دینا معاذ اللہ، مشیت الہی کے دائرے سے باہر نکال دینا اور کہنا اللہ کے اختیار و کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نے تفویض کر دی، مفوض کر دیا ہے، انسان کو مفوض کیا ہے، تفویض کی ہے، اور اختیار تمام کا تمام کنٹرول انسان کے ہاتھ میں ہے، انسان کو دے دیا گیا ہے. لہٰذا گناہ انسان کی مخلوق ہے اور اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، مشیت پروردگار سے معاذ اللہ. تو یہ عزیزان گرامی یہ بھی کہ اللہ کا بالکل کنٹرول ہی نہیں. اور ہم نے توحید کے باب میں جبر و اختیار کا نظریہ جہاں بیان کیا، وہاں دونوں نظریات کو، افراط و تفریط کو ہم نے کہا کہ درست نہیں ہے، بلکہ توحید در خالقیت کا نظریہ جس انداز سے ہم نے روشن کیا اور واضح کیا، وہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ قضاء و قدر الہی ہے. لہٰذا قضاء و قدر الہی اور تقدیر اور مشیت الہی ہے، لیکن مشیت الہی ہے یہی کہ انسان فاعل مختار ہو. اللہ نے انسان کو فاعل مختار بنایا، اور یہ اختیار کی طاقت جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے کہ وہ اختیار رکھتا ہے، یہ اختیار ہر لمحہ اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کی قدرت میں ہے. لیکن چونکہ آزمائش اور امتحان ہے، لہٰذا خوبصورت نظام ہے یہی کہ انسان کو صاحب اختیار بنایا کہ اپنی مرضی سے اچھے اور بری چیز کو سوچ سکے، ارادہ کر سکے، پھر اسی ارادے کے مطابق طاقت ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی
کہ اس کو جیسے چاہے یوٹیلائز کرے، برے کام کے لیے برے کو سوچ کر یا اچھے کام کا ارادہ کر کے اچھے کام کو انجام دینے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی وہاں یہ بات واضح ہو گئی، لہٰذا میں اس کو فقط جوڑ رہا ہوں کہ قضا اور قدر الہی کے باب میں بھی یہ بحث اور یہ ڈسکشن آتی ہیں، لہٰذا یہ ہم اختصار کے ساتھ چونکہ بحث کر چکے ہیں، میں اشارہ کر کے بس بات کو تمام کر رہا ہوں آج کے پروگرام میں، کہ لہٰذا نہ جبر کا نظریہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انسان جو کچھ گناہ کر رہا ہے، جو کچھ افعال کر رہا ہے، اس میں اس کا بالکل کوئی کردار نہیں، بالکل ہی کوئی اختیار نہیں، وہ بالکل کچھ ہے ہی نہیں، اس کا عمل دخل اس میں سب کچھ اللہ اس سے ظاہر کرا رہا ہے، جیسے سورج سے روشنی کو اللہ ظاہر کر رہا ہے، انسانوں سے اچھے برے اعمال کو ظاہر کرا رہا ہے، اور انسان کی طرف منسوب نہیں ہے، اور انسان قابل مذمت نہیں ہے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ نظریہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جب فاعل مختار اللہ نے بنا دیا اور اختیار دیا، تو اب اس اختیار سے غلط فائدہ اٹھائے گا تو خود انسان کے لیے کہا جائے گا کہ وہ ذمہ دار ہے، اس نے اختیار کے ذریعے اس کو مس یوز کر کے برا کام کیا یا اچھا کام کیا، لیکن ہے سب اللہ کا نظام مشیت الہی کے دائرے میں، لہٰذا اللہ نے بہترین نظام قائم کیا ہے، لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ انسان مجبور محض ہے، کوئی عمل دخل نہیں، یہ بہت افراط ہے اور اس طرف سے تفریط ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ ایکسٹریم پوائنٹ ہے کہ انسان کا گناہ سب کچھ انسان کی طرف ہے، مشیت الہی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور اللہ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، اب سب کچھ تفویض ہو چکا ہے اور انسان کے حوالے کیا جا چکا ہے اور اللہ کے کنٹرول سے معاذ اللہ باہر ہے۔ نہیں، اللہ نے یہ اختیار انسان کو دیا آزمائش کے لیے، اللہ نے طاقت عطا کی ہے تاکہ آزمائے، اور یہ نظام سب کا سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ چاہے تو یہ طاقت و قدرت ہر لحظہ اس کے اختیار میں ہے، کنٹرول میں، جب چاہے چھین سکتا ہے، لیکن مشیت یہ ہے پروردگار کی کہ پوری زندگی میں اسے آزمایا جائے، لہٰذا آزمائش اور امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اختیار دیا گیا ہے، طاقت دی گئی ہے تاکہ اپنی مرضی سے اچھے یا برے اعمال کو اس کا ارادہ بھی کرے اور جیسا چاہے، اور پھر اس ارادے کے مطابق اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ کی دی ہوئی طاقت کو بروئے کار لا کر اچھے اور برے اعمال کو انجام دے، لیکن سب کچھ یہ مشیت الہی کے ذریعے ہے، اللہ کی طاقت اور کنٹرول میں ہے، لہٰذا طول میں جا کر یہ ایک لحاظ سے ہم یہ سارا نظام کہتے ہیں کہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کی طرف منسوب ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، لہٰذا دونوں ایکسٹریم پوائنٹ جو ہے وہ باطل ہیں، وہ درست نہیں ہیں، اور دونوں ایکسٹریم پوائنٹ جو ہے وہ اشتباہ ہے اور غلط نظریات ہیں، بلکہ بینابین اور متوسط یہ نظریہ ہے کہ لا جبر ولا تفویض، بلکہ الامر بین الامرین، اور وہ امر بین الامرین یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار اور پاور اور اتھارٹی اور طاقت اور انرجی سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت سے انسان جو ہے وہ کاموں کو انجام دیتا ہے، اس لحاظ سے کام اللہ انسان کی طرف منسوب ہوتے ہیں اچھے اور برے، اور وہ نظام سارا اللہ کا ہے جو آزمائش کا ہے انسان کی اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہو رہا ہے، یوں یہ نظام اللہ کی طرف منسوب ہے کہ اس کی مشیت سے یہ سب کچھ برقرار ہے اور سب کچھ رونما ہو رہا ہے، مشیت پروردگار کے دائرے میں ہے عزیزان گرامی۔ پس قضا و قدر الہی اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کس سے، انسان کے فاعل مختار ہونے سے، اور نہ ہی اس کا رزلٹ وہ ہے کہ جو جبریہ نکالنا چاہتے ہیں کہ جب قضا و قدر الہی سے سب کچھ ہو رہا ہے، تقدیر الہی سے، تو انسان مجبور ہے، یہ بھی نظریہ درست نہیں ہے، جیسے کہ توحید در خالقیت کے باب میں یہ مطالب واضح کیے جا چکے عزیزان گرامی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔